غلامان احمد رضا ہے، ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ اسی طرح ناظرین محترم، یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے دارالعلوم دیوبند کی فتویٰ جلد نمبر 4۔ آج کل اہل سنت و جماعت پر بہت زیادہ اعتراضات ہوتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو کہ اہل سنت والے جو ہیں وہ ولضالین پڑھتے ہیں، اور بہت سے مختلف لوگ جو ہیں ہمارے عوام سے یہ بحث مباحثہ ہم دارالعلوم دیوبند کی فتویٰ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی فتویٰ کی نظر میں یہ پڑھنا کیسا۔ تو ان سے جب سوال ہوا کہ جزری اور شاطبی اور تحفہ نظیریہ اور ملا علی قاری کی عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ ضاد مجمع کو دال اور ضا سے جدا پڑھنا فرض ہے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو ضاد ہے اور ضاد میں اس میں فرق ہونا چاہیے، کیونکہ مخارج کا لحاظ رکھنا چاہیے، نہ ضا کا تلفظ ادا ہو نہ زا کا ادا ہو، بلکہ ضاد اور ضا اور زا اور ضاد کا ان کا جو تلفظ ہے، ان کا مخرج جو ہے وہ ٹھیک طرح سے ادا ہونا چاہیے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ملا علی قاری کی عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ ضاد مجمع کو دال اور ضا سے جدا پڑھنا فرض ہے، اگر کوئی سیکھے تو ضاد کو صحیح پڑھ سکتا ہے مگر سیکھتا نہیں، ضا یا دال مفخم کے مشابہ کر کے پڑھتا ہے، اس کی امامت درست ہے یا نہیں۔ تو ان کا اسی صفحہ نمبر 92 پر انہوں نے جواب دیا کہ الجواب، اگر ضاد کو بصورت دال مفخم پڑھنے سے نماز کے نہ ہونے کا حکم کیا جائے تو تمام عرب کے قراء اور علماء اور ائمہ میں سے بھی کسی کی نماز نہ ہوگی اور نہ کسی مقتدی کی نماز ہوگی، کیونکہ وہ سب ضالین پڑھتے ہیں، ضالین پڑھتے ہیں۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ پس معلوم ہوا کہ یہ حکم لگانا غلط ہے اور اس میں حرج ہے، البتہ عمدہ اور بہتر یہی ہے کہ مخرج سے ادا کرنے میں سعی کریں، مخرج سے ادا کرنے میں صحیح کریں۔ ہم اہل سنت کے جو لوگ ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار اور مسلک اعلیٰ حضرت کے جو خدام ہیں، ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے کہ مخرج کے ساتھ آپ پڑھیں، ضاد کو مخرج کے ساتھ پڑھیں، نہ ضا کے ساتھ ملائیں نہ زا کے ساتھ ملائیں، بلکہ جو اس کا صحیح مخرج ہے اس حساب سے اس کو ادا کریں۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ نہ دال نہ ضا پڑھیں اور نہ دال پڑھیں، اور دال کی چونکہ مخرج الگ ہے، ضا کی مخرج الگ ہے، اس کو ضاد کو نہ دال پڑھنا ہے اور نہ ضا پڑھنا ہے، بلکہ اس کی جو مخرج ہے اس کو اس حساب سے پڑھنا چاہیے۔ مزید اس کی تفصیل کے لیے قراء حضرات سے رجوع فرما لیں اور ان سے مخرج سیکھیں، اگر نہیں تو ہمارا ایک چینل ہے القلم آن لائن اکیڈمی میں، اس میں ہم نے بحمدہ تبارک و تعالی نورانی قاعدہ کا ایک کورس سلسلہ وار شروع کیا ہے، اس میں ہم نے مزید وضاحت کے ساتھ بتایا ہے، آپ وہ جوائن کر لیجئے اور وہاں پہ آپ کو مزید علم دین کے اسباق کے حوالے سے آپ کو مزید ویڈیوز ملیں گے، آپ وہاں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اور آگے یہ لکھتے ہیں کہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ نے تقریر فرمایا کہ ضاد کو دال مفخم کی صورت میں پڑھنا دال پڑھنا نہیں ہے، جیسا کہ طا اور تا نہیں۔ لہذا جو اہل سنت کے عام و خاص پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی کتب کو پڑھیں اور سیکھیں سمجھیں اور ان سے معلوم کریں کہ ان کا کہنا کیا ہے، اور بحمدہ تبارک و تعالی اہل سنت کا جو عقیدہ ہے عین قرآن
اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کے مطابق ہے۔